السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 19 رجب۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹی عمارہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا نام سلمہ بنت عصیم تھا۔ ان کی بہن اسمہ بنت عصیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہنوں کے بارے میں فرمایا، یہ مومن بہنیں ہیں۔ دونوں بہنیں ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت اسمہ اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی، لیکن حضرت اسمہ مکے میں اپنے شوہر حضرت حمزہ کے ساتھ رہیں۔ ان سے ایک بیٹی حضرت عمارہ بنت حمزہ پیدا ہوئی۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور مسلمان مدینہ لوٹے تو کمسن عمارہ اپنے والد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ملنے دوڑتی ہوئی آئیں۔ جو سامنے آتا اس سے پوچھتی، میرے ابو کہاں ہیں؟ صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کو یاد کر کے رو پڑتے، جواب نہ دے پاتے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی جان ابو کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمارہ رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیا۔ تمام صحابہ اس بچی کے یتیم ہونے پر رونے لگے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چند اشعار سنا کر بچی کو تسلی دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، انسان کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز میں ڈھال کر ہر ایک عضو کو مخصوص انداز میں فٹ کر کے کسی نہ کسی خوبی کا حامل بنایا۔ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت تو کان میں سننے کی قوت، جہاں ہاتھ میں کھانے پینے اور پکڑنے کی طاقت، وہیں پاؤں میں چلنے کی قوت، اور دل و دماغ میں سوچنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ معدے کو غذا ہضم کرنے کی صلاحیت۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ فائدہ: قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف و پریشانی دور کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روئے زمین پر کوئی گناہ کا کام کیا جاتا ہے اور وہاں موجود اس کو ناپسند کرتے ہوں تو وہ لوگ اس آدمی کے حکم میں ہیں جو وہاں پر موجود نہیں، لیکن وہ اس گناہ پر خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس آدمی کے مانند ہیں جو وہاں پر موجود ہے، یعنی ان کو گناہ ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کا مزہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، اے لوگو، تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، خاص بندوں کے انعامات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے مقرر شدہ روزی ہے، یعنی ہر قسم کے میوے ہیں، اور وہ بڑے اکرام کے ساتھ نعمت کے باغوں میں شاہی تختوں پر ایک دوسرے
دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان اہل جنت کے سامنے لطیف شراب کے جام پیش کیے جائیں گے جس کا رنگ سفید اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گھیکوار اور رائی کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھیکوار، ایلوویرا اور رائی میں۔ فائدہ: گھیکوار چہرے پر لگانے سے چہرے کو نکھار آتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے۔ رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے، مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔